گزشتہ روز گجرخان سٹی میں متحدہ عوامی مزاحمت کے بانی اراکین راجہ سعادت علی نگیال، مرزا ارشد انجم، ایڈوکیٹ سعادت حسین نومی بٹ، اسکالر مرزا بشارت، حافظ فہیم ذوالفقار کی کال پر عوامی حقوق کی پاسداری کے لیے اور بے روزگاری اور ظلمانہ مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں گجرخان سے نصیر بھٹی کی رپورٹ۔ ہمیں مشکل اور سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، ہم مشکل فیصلے کریں، سخت فیصلے کریں، لیکن یہ کون سا دورہ معیار ہے کہ ان مشکل فیصلوں کا سارا اثر، ان سخت فیصلوں کا سارا اثر مجھے آپ محنت کشوں کو ہر شکل میں برداشت کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ انصاف کی نظر سے ہو، چاہے وہ تعلیم کی نظر سے ہو، چاہے وہ روزی روٹی کی نظر سے ہو۔ یہ ہمارے بنیادی حق ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ بنیادی دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائے، ریاست کو ایک ماں کا درجہ حاصل ہے، لیکن یہ وہ کون سی ماں ہے کہ جب بھی وقت آن پڑتا ہے تو یہ اپنے ہی بچوں کو کھانے پہ تل جاتی ہے، یہ اپنے ہی بچوں کا خون پینے کے در پہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ وقت نہیں رہا، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام، نہ ہی ہمارا مقصد عوام کو بغاوت کی طرف راغب کرنا ہے، ہمارا پیغام ہے کہ اپنے حقوق کی خاطر آئینی جو آپ کو حق حاصل ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ صدائے احتجاج بلند کریں۔ ساڑی پٹواری مثال ہے سنگیوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ مہنگائی کے حوالے سے آپ نے جو آج یہ ریلی نکالی ہے، تو ایک تو غریب عوام جو ہے وہ پہلے ہی 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہے، اوپر سے ان کے اوپر یہ جو مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے، تو سر غریب آدمی کیا کرے گا؟ بہت شکریہ نصیر بھٹی صاحب۔ ارشد انجم، ایڈوکیٹ بار ایسوسیشن گجرخان سے۔ محترم، آپ کے جو سوال کا جواب جو ہے وہ تو اتنا آسان ہے کہ یہاں پہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی وہ اس کو بآسانی جج کر سکتا ہے۔ جو ملکی حالات چل رہے ہیں، دیکھیں، ایک غریب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برداشت رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس سے پراٹھا چھینیں گے وہ سوکھی روٹی پہ آ جائے گا، آپ سے سوکھی روٹی چھینیں گے وہ آدھی روٹی پہ آ جائے گا، وہ آپ اس سے گھی چھینیں گے وہ ابلی ہوئی دال کھا لے گا، لیکن ایک اس کی لمٹ ہے۔ اب جب یہ پریشر بڑھے گا تو غریب یا تو مرے گا یا مارے گا، اور یہ دونوں صورتحال جو ہیں وہ ہماری اشرافیہ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اب میرے اگر بچے بھوکے مریں گے تو میں نے لا محالہ یا خودکشی کرنی ہے، یا پھر میں نے کسی غریب امیر کا وہ دکان لوٹنی ہے، یا اس کا گھر میں نے لوٹنا ہے۔ تو یہ غربا کو ایک لمٹ میں رکھنے کے لیے، اس کی برداشت کو ایک لمٹ میں رکھنے کے لیے یہ حکومت کا بھی فرض ہے۔ آپ نے اپنی حکومت آسانی سے چلانی ہے، آپ نے ان عمرہ کی زندگی بھی آسانی سے چلانی ہے، تو پھر ان غربا کو کم از کم ان کی روٹی تو آپ پوری دیں نا۔ لیکن مہنگائی جب بڑھے گی تو انتشار پھیلے گا، اور پھر جب انتشار پھیلے گا، جب جو بھی جماعت منتشر ہوتی ہے، منتشر جماعت کا نہ کوئی سر ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی پیر ہوتا ہے، نہ اس کو ہاتھ ہوتے ہیں، وہاں جہاں پہ اس کے ناک کی سیدھ میں جب چلتی ہے، جہاں پہ سر اٹھاتی ہے، تو وہاں پہ پھر انتشار ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس انتشار سے بچنے کے لیے حکومتی جماعتوں کو، جو دیکھیں آپ نے اپنے وعدے کیے تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے غریب کی بات کرنی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے سابقہ حکومت نے یہ تباہی کر دی، غریب کی زندگی متاثر ہو گئی، تو آپ اس اپنے وعدوں کو پورا کریں اور اس غریب کی زندگی کو درست کریں۔ اگر آپ غریب کی زندگی درست نہیں کر سکتے تو آپ کیوں وعدے کرتے ہیں؟ آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ میں یہاں پہ آپ اگر رپورٹنگ نہیں کر سکتے تو آپ کیوں مائک اٹھا کے لائیں؟ بالکل صحیح۔ میں اگر وکالت نہیں کر سکتا تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں کسی کا مقدمہ لڑوں؟ تو اگر یہ مہنگائی اسی تسلسل کے ساتھ بڑھتی رہی تو غریب سفید پوش، اور سفید پوش کیا، ہم جیسے سیاہ پوش اور سرخ پوش متاثر ہوں گے۔ سر، یہ ہمارے ملک کے جو اشرافیہ ہیں، انہوں نے پورے ملک کا دیوالیہ کر دیا ہے، آپ سر انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں نا، میں نے تو اشرافیہ کو پہلی فرصت میں نے پیغام دے دیا ہے کہ آپ اگر غربا کو روٹی نہیں دیں گے اور ان کی روٹی چھینیں گے تو لا محالہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچنا۔ آپ کے پاس عمارت ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس دکانیں، جاگیریں، غریب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اس نے اگر اپنے بچے بھوکے مرتے ہوئے دیکھے تو اس نے لا محالہ اپنی زندگی پر کھیل جانا ہے. لیکن میرے پاس خودکشی کا آپشن ہے اور میرے پاس ایک بندہ مارنے کا آپشن ہے, تو میں کس طرح پڑھوں گا؟ ہم تو دیکھیں نا, ہم تو میں قانون کا طالب علم ہوتے ہوئے, پاکستان کا ایک تعلیم سے تعلق ایک طالب علم ہوتے ہوئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اس انتشار کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو اس عوامی انتشار کی بات نہیں کرتے, ہم تو آپ کو صرف بتا رہے ہیں کہ جب عوامی انتشار بڑھے گا. میں آپ کو آپ کی مثال سے بتا دوں کہ رات کو ہمارے گھر میں 12 سے 1 بجے کے درمیان کچھ چور گھسا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں تھانہ میں نہیں گیا, مجھے پتا ہے تھانہ میں مجھے کیا ملے گا. دیکھیں غریب, جب آپ روٹی سے, میں ایک ہی بات دوہرا رہا ہوں, روٹی سے جب محروم ہوگا تو اس نے کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے روٹی چرانی ہے نا. تو اس انتشار سے بچنے کے لیے ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے. آپ اشرافیہ کی قربانی دیں, آپ گریڈ 17 سے لے کے جو 20 تک آپ نے 150% ان کی مراحت بڑھائی ہیں, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا, اب اس کو واپس لیں. آپ ٹیکسز لگائیں, آپ عمرہ جو خریداری کرتے ہیں اس پہ لگائیں, آپ مہنگی گاڑیوں پہ لگائیں, مہنگے ملبوسات پہ لگائیں, آپ مہنگی چیزوں پہ لگائیں جو آسائشات میں آتی ہیں, عیاشی میں آتی ہیں. آپ آٹا, روٹی, دال, چینی, بنیادی ضروریات پہ ٹیکسز وہ کم کر دیں. اگر آپ نے مہنگائی بڑھانی ناگزیر ہے, آپ کے بس میں نہیں ہے, تو آپ ان کی آمدن میں اضافہ کریں. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھ جوڑ کے کہیں جی کہ ہماری زندگی آ جائے. دیکھیں اگر ایک آپ کا نمائندہ MP ہے, MNA یا وزیر ہے, وہ ہماری زندگی کو بہتر نہیں کر سکتا, اس کے پاس وسائل نہیں, تو ہمارے پاس آ کے بیٹھے نا, ایک آدھ دن ہماری زندگی جی کے دیکھ لیں. ہمیں بھی پتا ہو کہ ہمارا نمائندہ اس کو وہ کوشش بھرپور کر رہا ہے لیکن اس کے بس میں نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, ہماری دادرسی کے لیے, ہماری دلجوئی کے لیے. انعقاد ہوا ہے جس میں مختلف مطلب فکر کے لوگوں کو مدعو بھی کیا گیا تھا اور بہت سارے جو لوگ ہیں اس میں شامل بھی ہوئے ہیں. تو یہ آپ بتائیں کہ یہ جو ابھی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس نے خود بھی مہنگائی کے خلاف جو احتجاج ہے وہ ریلیاں نکالی ہوئی ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں اس ریلی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ایک شروعات ہے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بات کا آغاز کروں گا. آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں اس دھرتی کے ایک بڑے بیٹے اونیار اختر امام رضوی صاحب کے ایک شعر سے کہ بھوک بوئی گئی ہے اب کے برس, بھوک بوئی گئی ہے اب کے برس, دانت اگائے ہیں زمین میں. معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو, یہ پچھلے 75 برسوں سے ہماری ریاست کے اداروں پہ جو قبضہ ہے وہ ایک اشرافیہ کا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نان پروڈکٹیو طبقہ ہے, جنہوں نے کوئی پروڈکشن نہیں کرنی ہوتی, بلکہ وہ یونینسٹ پارٹی سے لے کے تو آج تک یہ بڑے بڑے جاگیردار جو پہلے یہاں پہ انگریز کے غلام تھے وہی اقتدار پہ آج بھی قابض ہیں, اور ان کو عوام کا کوئی احساس نہیں ہے کیونکہ ان کا تعلق عوام سے ہے ہی نہیں ہے. تو ہمارا یہ جو احتجاج ہے یہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا پینا فلیکسز اور پلے کارڈز پہ لکھا ہوا ہے کہ قومی جنگ نہ مذہبی جنگ, طبقاتی جنگ, طبقاتی جنگ. ہمارا یہ احتجاج, ہمارا یہ نعرہ طبقاتی بنیادوں پہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اپنی سیاسی وابستگیوں کو, اپنی فکری اور نظری وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے طبقے کے لیے, محنت کشوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے, کارخانوں میں کام کرنے والوں کے لیے, طلباء کے لیے نکلیں. ہر وہ شخص, کوئی ذہنی مزدور ہو یا جسمانی مزدور ہو, کوئی آفس میں کام کرنے والا ہو یا ڈاکٹر ہو, ہر وہ شخص مزدور ہے جو اپنی محنت بیچ کے اپنی روٹی کماتا ہے.